أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر معين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال صياغة برهان النظم بعبارة ثانية: طبيعة النظام تستدعي المنظمة، ولك أن تصب البرهان نفسه بعبارة ثانية فتقول: إن العقل عندما يطالع نظاما دقيقا، ولنقل مثلا جهاز كمبيوتر، فيلاحظ توزيع مكوناته بكيفيات معينة وبكميات مدروسة، ثم تقسيم الشبكات الرابطة بينها بأحسن أسلوب يمكنها من أداء وظيفتها المطلوبة ليكون جهازا فعالا خلاقا. بعد أن كان مواد جامدة متفرقة مهملة. عندما يرى العقل ذلك، يحكم من فوره بأن ذلك لا يمكن أن يصدر إلا من فاعل عاقل ومهندس الإلكتروني ماهر في فنه، تمكن بسعة علمه ووافر ذكائه المتميز أن يختار بعناية فائقة تلك المواد المعينة بكميات وكيفيات خاصة، ثم ينظمها في تلك الدوائر والشبكات الموصلة بتنسيق دقيق خاص يؤهلها للتفاعل فيما بينها لتحقيق الهدف المطلوب منها. أما أن يكون هذا الجهاز قد يكون نفسه بنفسه، أو تكون الصدفة من لا شيء، ولا بد عامل مفكر، فهذا مما يحيله، ولا يد عاملة مفكرة، فهذا مما يحيله ويرفزه رفزا باطا. عزیزان، ہماری گزشتہ گفتگو برہان نظم میں تھی. برہان نظم جو کہ مہم ترین براہین میں سے ہے، اور اس برہان کی اہمیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، اگرچہ اس برہان کے بارے میں یورپ کنٹریز میں جو فلاسفہ ہیں، کچھ انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے حکماء جو ہے اس برہان کو اہمیت نہیں دیتے اور بالکل اس کو اس بات خدا شناسی میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ برہان، یہ دلیل اس بات خالق کائنات نہیں کر رہا. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ برہان بالکل ٹھیک ہے اور محکم ہے، اور اس پر جو اعتراضات ہیں وہ قابل دفاع ہیں. ایک تقریر برہان نظم کی گزشتہ درس میں بیان کر دی گئی. آج ایک دوسری تقریر بیان کرنی ہے، یعنی برہان نظم کو دوسرے انداز میں پیش کرنا ہے. پہلے ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، کمپیوٹر کو آپ لے لیں. کمپیوٹر ایک سسٹم ہے، ایک دستگاہ ہے. اس سے پہلے اس گھڑی کو دیکھتے ہیں. یہ گھڑی ہے، ٹھیک ہے. اس گھڑی کو دیکھیں تو اس گھڑی کے لیے جو مراحل ہیں وہ جب تک طے نہیں ہوں گے، یہ گھڑی اس شکل و صورت میں نہیں آئے گی. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک جنس کا انتخاب کرنا ہے جو بعنوان مواد خام ہو، جس سے ہم نے گھڑی بنانی. سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے، کیونکہ اس گھڑی بنانے کے لیے آپ اگر درخت کے پتوں کو اکٹھا کر کے بنانا چاہیں گے یا
ریت کے ذرات کو اکٹھا کر کے بنائیں گے، یا مثلا پانی کو آپ جمع کریں گے، یا مثلا دوسرے جو مسالہ جات ہیں وہ اکٹھا کریں گے، تو یہ تو نہیں بن پائے گی نا۔ تو اس جنس کا مناسب جنس کا انتخاب کرنا اس شے کے لیے جو آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مثلا ایک فلز کو انتخاب کرنا چاہیے، اور پھر وہ کتنے حد تک ہو، کیسے ہو، سب یہ مراحل ذہن میں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کمیت کا انتخاب، کہ یہ جو میں میٹر لے رہا ہوں خام مواد، وہ زیادہ مقدار میں بھی نہ ہو اور کم مقدار میں بھی نہ ہو۔ جو میں شے بنا رہا ہوں اس کے لیے مناسب کمیت اور مناسب مقدار ہونی چاہیے۔ لہذا مثلا کسی گھڑی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فلز درکار نہیں ہے، خاص مقدار میں جتنا۔ تیسرے نمبر پر ہے کیفیت کا انتخاب۔ خب جب تک آپ اس کو خاص کیفیت نہیں دیں گے تب تک یہ قابل استفادہ نہیں رہے گی، چاہے نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اندازہ گیری جو صحیح ہونی چاہیے، اور وہ جو پرزے ہیں جن کو آپ ملا رہے ہیں ان پرزوں کا ملنا بھی دقیق طریقے سے ہو، ترتیب سے صحیح ہو، ورنہ یہ گھڑی یا تو چلے گی نہیں یا پھر غلط مثلا وہ ٹائم بتائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اجزاء جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اگر یہ توافق نہ رکھتے ہوں اجزاء آپس میں، ہم آہنگی نہ ہو ان میں، تو پھر بھی وہ مطلوب جو اس گھڑی سے ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے لیے ایک محرک مناسب کا انتخاب کرنا چاہیے، ایک محرک متناسب ہو۔ بس جو سیل جسے ہم مثلا کہتے ہیں، سیل لے آئے تو اس کے لیے جو مناسب سیل ہے وہی آ کر اس کو، باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، یہ جسے فارسی میں باتری کہتے ہیں، خب باتری نکال دیں، سیل نکال دیں تو گھڑی نہیں چلے گی نا۔ تو اس پوری چیز صحیح ہے، سب بن گئی، لیکن وہ ایک اصلی چیز ہے وہ نہ ہو تو یہ گھڑی کسی کام کی نہیں، وہ جو ہدف تھا گھڑی کا وہ نہیں حاصل ہوگا۔ لہذا یہ جو ایک اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ جہت گیری حرکت۔ مثلا اس حرکت، یہ جس طرح اب حرکت کر رہی ہے اس کو ایک خاص خط دینا ہے، اگر وہ خاص خط نہیں ملے گا تو ٹائم صحیح نہیں۔ تو یہ مراحل ہیں 7۔ یہ 7 مراحل کے بعد ایک ایسی گھڑی بن جاتی ہے اپنے تمام مراحل سے گزر کے، اور وہ ہدف جو ہمارا تھا کہ اس سے ٹائم پتہ چلے، ٹائم کا دقیق ہمیں معلوم ہو کہ اب ٹائم کتنا ہوا ہے، اب کتنا ہوا ہے، یہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ موبائل کو لے لیں، موبائل میں بھی اسی طرح کی مراحل ہیں اور پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی موبائل سے ایک دوسری مثال آپ ایک دوربین کی لے لیں۔ دوربین بھی خود موبائل میں ہے اگرچہ، لیکن ہم خود ایک مستقل دوربین، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اچھا، آپ ایک کمپیوٹر کے لے لیں کہ جو مثال اس کتاب میں کمپیوٹر کی دی گئی ہے، تو کمپیوٹر میں ایک تو وہ پرزے جو ریز درست، اور اس کے جسے آپ کہتے ہیں کہ اجزاء جو کمپیوٹر کے ہیں وہ ان 7 مراحل سے گزرنے چاہیے۔ یہ کمپیوٹر یہ 7 مراحل جب تک نہیں گزرے گا، مثلا جنس کا انتخاب صحیح نہیں نہ ہو تو
یہی مشکل آئے گی. یا کمیت کا انتخاب صحیح نہ ہو، یا کیفیت کا انتخاب صحیح نہ ہو، یا اندازہ گیری جو ہے وہ، اور وہ چینش جو ہے، اور وہ جو نظم دینا ہے ان چیزوں کو آپس میں جو جوڑنا جو ہے، جو ملانا ہے، وہ اگر صحیح طریقے سے نہ ہو تو، یا فرض کرے ہم آہنگی نہیں ہے ان اجزاء میں آپس میں، یا وہ اس چلانے کے لیے جو محرک ہے اس محرک کا صحیح انتخاب نہ ہو، مثلا بجلی وغیرہ، یا وہ جہت گیری صحیح نہ ہو، تو وہ ہدف جو کمپیوٹر سے ہم لینا چاہ رہے تھے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو لہذا تمام تر ان جو مراحل ہیں ان سے گزرنے کے بعد ایک کمپیوٹر، پھر کمپیوٹر سے تا کمپیوٹر فرق نہیں بنا دیجیے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر مطلب ہے. اچھا میں نے دیکھی ہے گھڑی، یا مثلا جو شخص دیکھ رہا یار گھڑی بڑی خوبصورت ہے، مثلا راڈو گھڑی بڑی زبردست ہے، حسین اور ٹھیک ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خود بخود بن گئی ہے؟ نہیں آتا اس کے ذہن میں، ہرگز نہیں آتا. موبائل دیکھا یار بڑی موبائل، وہ پیش رفتہ موبائل ہے، آیا عقل مند انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ خود بخود بن گئی ہے؟ یا ایک بے عقل و بے شعور شخص نے اس کو ایسی چیزیں جوڑ کر اور وہ بنا دیے؟ نہیں. لہذا اس میں وہ جو متخصصین فن ہیں، جو ماہرین ہیں اس امور میں، انہوں نے مل کر یا کسی ایک خاص ماہر نے اس کو تمام مراحل سے گزار کر اس شکل میں بنایا ہے. یا مثلا یہ کمپیوٹر دیکھیں، کمپیوٹر خود بن گیا، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہاں سے ایک حکایت ہے، کہتے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ ملحد تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کا وزیر جو تھا وہ خدا پرست تھا، خدا کو مانتا تھا. ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ اس بادشاہ کو شکار پر جانا تھا. وزیر نے بہت کوشش کی اس کو سمجھائے کہ یہ دنیا کسی بنانے والے نے بنائی ہے، وہ اللہ ہے جس نے بنائی ہے، یہ تو کائنات ہی ہے، وہ سب چیزیں. وہ مانتا نہیں تھا. وہ بادشاہ کو شوق ہوا کہ شکار پر چلیں جنگلات میں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن کچھ وقت میں جا کر تھوڑا بندوبست کر لوں. وہ گیا اور وہیں اس نے ایک بہت بڑی عالیشان عمارت تعمیر کروائی، بڑی زبردست، دیکھ کر ہی انسان کا دل خوش ہو جائے. اچھا شکار پہ جب بادشاہ نکلا تو یہ وزیر اس کو اسی طرف لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ عمارت بنوائی تھی جنگلات کے درمیان. بادشاہ کی جب وہ نظر اس عمارت پہ پڑی، بڑی کوٹھی زبردست، خوبصورت، جذاب، دلکش، دیکھ کر بادشاہ نے کہا یار ان جنگلات میں کس نے ایسی عمارت بنائی ہے؟ تو اس وزیر نے کہا نہیں سر یہ خود بخود بن گئی ہے، چونکہ اس کی نفسیات کے مطابق بات کر رہا تھا نا. تو کہ اب میں اپنی بتائی بات ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ بادشاہ نے اسے کہا وزیر سے کہ یہ البتہ میری اپنی تعبیر ہے، ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جنگلات میں یہ بلڈنگ خود بخود بن جائے؟ تو اس وزیر نے کہا سرکار ہم یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب جنگلات میں یہ چھوٹی سی عمارت بغیر کسی ماہر بنانے والے اور علم اور فن رکھنے والے کہ بغیر جب نہیں بن سکتی، تو یہ پوری کائنات بغیر ایک ایسی طاقت اور قدرت کے جو علم اور طاقت اور قدرت اور حکمت رکھتی ہو، اس کے بغیر کیسے بن سکتی؟ پھر وہ مسلمان ہو گیا بادشاہ، وہ بات کو سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ ہے. لہذا
تو کمپیوٹر کو دیکھ کر کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ خود بخود بن گئی ہے. یہ پرانے نظم زیادہ تر وہ جو کہتے ہیں نا صدفتاً ہو گئی ہے، اچانک یہ بن گئی خود بخود ایسے ہی. جو مادی پرست ہیں یہ برہان نظم ان کی اس میں ہے. اور برہان نظم سے ایک تو کائنات کے خالق اور پھر اس کے واحد ہونے کی دلیل ہے، یعنی وحدانیت پروردگار پر بھی دلیل ہے کہ وہ بنانے والا جو ہے وہ ایک ہے. خوب یہ ایک بات. دوسری بات چلیں اس عبارت کی طرف جو انہوں نے بیان کی ہے اس کی طرف دیکھیں. یہ مثال کمپیوٹر کی دے کر انہوں نے پھر کہا کہ یہ خود بخود بن جائے. کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا خود بخود بن گیا، یا اچانک یعنی اس کمپیوٹر نے خود کو خود بنایا ہے مثلا، نہیں ہو سکتا. یا اچانک یہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی بغیر اس کے کہ کوئی عامل درکار ہو، کوئی ہاتھ درکار ہو، بغیر اس کے خود بخود ہو گیا اچانک سے، کہتے ہیں نہیں. خوب کہتے ہیں جب یہ نہیں ہے تو پھر عقل اس بات کو رد کر رہی ہے کہ کمپیوٹر نے خود کو وجود نہیں دیا ایک بار، اور خود بخود ہو بھی نہیں گیا اچانک و ناگہاں، بغیر کسی لاشے سے ہو جائے، بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ درکار ہو. کہتے ہیں کہ جب عقل اس بات کو رد کر رہی ہے تو پھر یہ کائنات کو دیکھ کر کیوں یہ مادی پرست لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ہے یا تو مادے سے بنی ہے یا پھر وہ کہتے ہیں خود بخود ہو گئی ہے، ناگاہ اچانک ہو گئی بغیر اس کے کہ کسی کا ہاتھ درکار ہو. کہتے ہیں یہ ایک ایسا حکم ہے جو ہر انسان اس کو مانتا ہے، اور اس کی نسبت جو دی جائے گی وہ ایک ایسے مثلا یہ جو گھڑی بنانے والے کی نسبت ایک ایسے شخص کی طرف دی جائے گی جو عقل مند ہو اور جو بنانے والا ہو اور وہ عبور رکھتا ہو اس شے میں جس کو اس نے بنایا ہے. لہذا طاقت اور قدرت اور علم یہ چیزیں ہونی چاہیے اس میں. کہتے ہیں کہ جب بشری مصنوعات میں بات یہ ہے اور انسان بغیر اس بنانے والے کے قبول نہیں کرتا کہ خود بخود بن گئی ہے، تو کائنات اور جو کچھ کائنات میں ہے اس میں جو اجزاء ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور آسمان میں پھر جو ایک پورا نظام فلکیات ہے، نظام شمسی ہے، یہ اپنی جگہ پر، زمین اور اس میں اپنی جو، اور یہ کہیں کہ بھئی خود بخود ہو گئی ہیں، وہ خود بخود بن گیا ہے لا من شے سے، یا پھر یہ کہ زمین نے خود کو وجود دیا ہے، آسمان نے خود کو وجود دیا ہے. کہتے ہیں جب عقل وہاں تسلیم نہیں کر رہی تو یہاں کیوں تسلیم کر رہی ہے؟ یہاں بھی اصل حکم عقل ہی ہے، وہ عقل مند اشتباہ کر رہا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ خود بخود ہو گئی ہے. یا تو اس کو ایک ایسی تربیت دی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ ماوراء طبیعت سے آشنا نہیں ہے، یا وہ ماوراء طبیعت کی طرف متوجہ نہیں ہے. اس کو اگر توجہ دلائی جائے کہ ایک طاقت ہے، قدرت ہے جو اس طبیعت سے ہٹ کر ہے، جو ماوراء طبیعت ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لہذا ہم صرف جب اس طبیعت اس کو نظام کو دیکھ رہے ہیں تو یہ نظام ہمیں دعوت دے رہا ہے ایک منظم کی طرف، جو علم، حکمت اور قدرت و طاقت رکھتا ہے کہ اس طرح کا احسن نظام
بنا دیں۔ نتیجہ بس یہ ہوا کہ اس کائنات کے لیے ایک خالق ہے، کائنات اور کائنات میں جو موجود امور ہیں، موجود چیزیں ہیں، اس کا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق قادر بھی ہے، عالم بھی ہے اس خلقت کے بارے میں، جس نے عدم سے وجود کی طرف اس کائنات کو نکالا ہے۔ خوب اگر برہان نظم قرآن میں ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں قرآن میں اشارہ ہے برہان نظم کا، بعض آیات یعنی لفظ برہان نظم نہیں ہے قرآن میں، یہ لفظ نہیں ہے، لیکن جو مفاد برہان نظم ہے وہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آیات ہیں جو اسی مفاد کو ادا کر رہی ہے۔ اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ اور معصومین علیہ السلام دوسرے معصومین کی روایات میں بھی برہان نظم پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک آیت جو ہے صاحب کتاب نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ تمام چیزیں لآیات لقوم یعقلون، قرآن نے کیا اس کو، ان سب چیزوں کو آیات پروردگار کے طور، وہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو صاحبان عقل و خیرت ہیں۔ لہذا یہ سب چیزیں جب آیات ہیں یعنی کوئی تو ہے نا طاقت اور قدرت ان سب کو چلا رہا ہے، لہذا عقل جو ہے وہ شک و تردید نہیں کرتی اس میں کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک منظم عالم قادر صاحب علم و قدرت کاملہ موجود ہے۔ اس کی تطبیق کریں، البتہ اس پہ بحث زیادہ ہے انشاءاللہ، اس کو ہم بحث کو فقط ایک دو کتابوں کے حوالے دے دوں گا، آپ جا کر اس میں دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیاغت برہان النظم بعبارت ثانیت، برہان نظم ایک دوسری عبارت کے ساتھ، یعنی برہان نظم کی بناوٹ ایک دوسرے عبارت میں، یعنی برہان نظم کی دوسری تقریر دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک تقریر یہ تھی جو ہم نے بیان کر دی، اس میں ایک مقدمہ تجربی اور ایک مقدمہ جو ہے وہ عقلی محض تھا۔ یہ صرف خود طبیعت کو دیکھیں، وَلَكَ، اور آپ کے لیے یہ بالکل مجال ہے کہ ان تصب البرہان نفسہ بعبارت ثانیہ، کہ برہان کو آپ ایک دوسری شکل میں، دوسری عبارت میں ڈھال دیں۔ پس فتقول، بس آپ یوں کہیں کہ ان العقل عندما یطالع نظاما دقیقا، بے شک عقل جب نظام دقیق کا مطالعہ کرتی ہے، وَلْنَقُلْ مثلا، مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں کمپیوٹر کے سسٹم کو۔ وَلْنَقُلْ یعنی ہمیں چاہیے کہ ایک مثال دیں کمپیوٹر کے سسٹم کا، لیپ ٹاپ کا، دوربین کا، گھڑی کا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ مثلا یہ ٹیبل، یہ کرسی، یہ خود بلڈنگ، یہ کیف، یہ ماشاءاللہ جتنی مصنوعات ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام لے کر آپ وہ جو مراحل میں نے عرض کیے ان سے گزار کے فیلاحظ یعنی ان العقل عندما یطالع نظاما دقیقا فیلاحظ، تو وہ عقل ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے توزیع مکوناتی
کہ اس کمپیوٹر کے اجزاء کی تقسیم، توزیع یعنی تقسیم، مکونات یعنی اس کے وہ اجزاء جن سے وہ بنا ہے، بکیفیات معینت، عقل ملاحظہ کرتا ہے کہ یہ اجزاء جو ہیں ایک مناسب کیفیت کے ساتھ ہوں، اور کمیات مدروسہ، اور مناسب کمیت کے ساتھ ہوں، اور وہ جتنا مطلوب ہے اس کے ساتھ ہوں. ایک بات. دوسری بات، ثم پھر عقل ملاحظہ کر رہی ہے ثم تقسیم الشبکات الرابطہ بینہا، اور پھر یہ شبکات جو ہیں ان کا تقسیم کرنا، یعنی ان کے تقسیم کرنے کو عقل ملاحظہ کر رہی ہے کہ ان امور کا آپس میں رابطہ، مدر بورڈ ہے مثلا، فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب چیزیں جو کمپیوٹر میں ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں. البتہ یہ تقسیم بأحسن اسلوب ہے، یعنی بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے عمدہ طریقے سے، یمکنها من اداء وظیفتها المطلوبہ، کہ یہ جو مطلوب وظیفہ ہے، جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے اس کمپیوٹر سے، وہ آسان ہو جائے گا. یہ سب چیزیں یہ اب فی محل ہی ہوں گی، تو وہ ہدف جو ہم کمپیوٹر سے لینا چاہتے تھے وہ ہدف حاصل ہو جائے گا، ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا ہدف حاصل کرنا. لیکون جہازا فعالا خلاقا، تاکہ یہ سسٹم، یہ کمپیوٹر، یہ لیکن ایک ضمیر ہے جو جائے گی کمپیوٹر کی طرف، کمپیوٹر، عربی میں کہیں گے کمپیوٹر. یہ کمپیوٹر جو ہے کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر فائل بنے گا اسی کے لیے، یکون کے لیے. جہازن یہ اس میں خبر یکون ہے، تاکہ ہو جائے یہ کمپیوٹر ایک سسٹم فعال خلاق، یعنی کام کرے اور وہ مطلوب جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں وہ حاصل ہو جائیں، خلاق بھی ہو. بعد ان کان مواد جامدہ متفرقہ محملہ. خوب کہتے ہیں کہ پہلے کیا تھا، یہ پراکندہ قطعات تھے، ابزار تھے، ٹھیک ہے. یہ جامد مواد، خام مواد جو متفرق اور پراکندہ صورت میں ہے، اصلاً جو بالکل وہ ہے محمل ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ جو خام ہو. آپ اس کو نہ دیکھیں کہ مثلا مدر بورڈ یہ جدا پڑا ہے، یہ کام کا ہے، یا کی بورڈ یہ کام کی ہے، لیکن یہ جو ان سے جو اصلی خام صورت تھی ان کی، وہ تو ویسے ہی ہے نا. اہل جانتا ہے کہ یہ میں نے اس سے کیا کرنا ہے، وہ مراحل سے گزرنے کے بعد ویسے تو اجزاء ہیں جو پراکندہ پڑے ہوئے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں. عندما یری العقل ذلک، خب جب عقل ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو کیا کرتی ہے، یحکم بالفور من فورہ، تو فوراً حکم لگا دیتی ہے کس چیز کا، بأن ذلک لا يمکن ان یصدر الا من فاعل عاقل، کہ عقل فوراً یہ حکم لگا دیتی ہے کہ ممکن نہیں ہے اس کمپیوٹر کا بننا، کمپیوٹر کا صادر ہونا، کمپیوٹر کا یعنی وجود میں آنا، مگر ایک ایسے فاعل کے جو عقل مند ہے. یعنی بغیر غیر عاقل سے یہ بننا سسٹم اس طرح کا ممکن نہیں ہے. وہ مہندس الیکٹرونی، اور جو الیکٹرونک میں جو انجینئر ہے، مہندس ہے، وہ صحیح سے اور ماہر ہے اپنے فن میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عام اور جاہل بندے کا کام نہیں ہے، یا بے وقوف بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں اس فن کے ماہر اور متخصص شخص، انجینئر کا کام ہے، جو اپنے اس فن میں کاملاً مہارت رکھتا ہے.
اس نے تمکن بسعت علمہ، اس نے یہ سسٹم، یہ گھڑی بنائی یا مثلا یہ کمپیوٹر بنایا یا یہ موبائل یا اپنے جو علم تھا اس کو استعمال کیا، وسیع علم سے یہ اس حد تک پہنچا ہے کہ مثلا موبائل بنا دیا یا گھڑی بنا دی یا مثلا کمپیوٹر بنا دیا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہاں بات کمپیوٹر کی ہے، اس لیے تمکن بسعت علمہ ووافر ذکائہ، اور ظاہر ہوش بالا ہونا چاہیے نا، ایسے غبی ذہن جو ہے کند ذہن تو نہیں کرے گا نا، اور یہ کام ایک وہ بنائے گا جو ایک منفرد ذکاوت اور ہوشیاری رکھتا ہے، کہ ان یختار بعنایت فائقۃ تلک المواد المعینہ، کہ یہ جو مواد مشخص اور معین ہے ان کو بہت ہی اپنی دقت اور اپنے اس مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے انتخاب کرتا ہے، کہ مثلا مدر بورڈ کو یہاں ہونا چاہیے اور اس کو یہاں ہونا چاہیے، اس کو یہاں ہونا چاہیے اور اس کو وہاں ہونا چاہیے وغیرہ، بکمیات و کیفیات خاصۃ، کتنی مقدار میں ہونی چاہیے چیزیں اور کس طرح کی ہونی چاہیے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ 7 جو مراحل تھے، لہذا اس میں ایک انتخاب کمیت کا مرحلہ تھا اور ایک انتخاب کیفیت کا مرحلہ تھا، یہ مراحل۔ ثم ينظمها في تلك الدوائر والشبکات الموصلہ، پھر ان سب کو، یہ جو اجزاء تھے ان سب کو ملاتا ہے، جوڑتا ہے، اس میں جو تاریں و یہ سب چیزیں، البتہ بتنسیق دقیق خاص، ایک خاص نسق اور ایک خاص ربط کے ساتھ، یہ خاص ربط جو ہے حقیقت میں اس ہدف تک پہنچا رہا ہے جس ہدف کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ یؤہلھا، یہ ایک نظم خاص اہل بنا دیتا ہے اس تمام تر ان امور کو، شبکات کو، جو کہ ایک خاص ترتیب سے جن کو بنایا گیا ہے اور رکھ دیا گیا ہے، تاکہ للتفاعل فیما بینہا، تاکہ وہ کام، وہ ہدف، وہ مقصد جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ کرے، لتحقیق الہدف المطلوب منہا۔ ظاہر اگر کمپیوٹر چلے گا ہی نہیں، مثلا وہ جو تار ہے اس میں کوئی مشکل ہے، کمپیوٹر نہیں چلے گا نا، ظاہر وہ مشکل ختم ہو جائے، یا مثلا فرض کریں وہ جو مدر بورڈ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، یہ اعضائے جو لازمہ ہے، ضروریہ ہیں، ان میں سے کسی ایک میں اگر کوئی مشکل ہوگی، یا ایک ہے سب صحیح لیکن غلط جگہ پر نصب کر دیے گئے ہیں، تو وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا أَن يَكُونَ هَذَا الْجِهَازُ قَدْ كَوَّنَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ، اما یہ کہ اس سسٹم نے خود کو وجود دیا ہے، کون نفسہ بھی، خود ہی خود کو وجود دیا ہے، تکوین کیا ہے، یعنی ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، کہتے ہیں یہ عقل قبول نہیں کرتی۔ اور تکون صدفۃ من لا شیء، یا لا من شیء سے یہ جہاز ناگاہ ہو گیا، اسی طرح صدفہ نے اس طرح بنا دیا، ناگاہ اچانک خود بخود بن گیا، ایک مرتبہ خود بنانے والا خود وہ سسٹم ہے، سسٹم نے خود کو بنایا، اور یہ نہیں ہو سکتا سسٹم بغیر کسی شے کے، بغیر ان مراحل اور مراتب کے جو ہم نے عرض کر دیے، بغیر اس کو خود بخود وجود میں آ گیا اچانک ویسے ہی، بغیر اسی ان مراحل کے و مراتب کے، بلا ید عاملۃ مفکرۃ، اور بغیر ایک ایسے ہاتھ کے
جو عاملہ بھی ہو اور مفکرہ ہو. مراد اس ید عاملہ سے مراد یعنی ایک شخص جو کام کرنے والا ہو اور دوسرے لفظوں میں فکر رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، کیسے مرتب کرنا ہے، مہارت رکھتا ہو اپنے اس فن میں. فہذا مما یحیلہ، عقل اس بات کو محال قرار دے رہی ہے. ویرفضہ، اور عقل جو ہے بالکل اسے پھینک رہی ہے، رفض کر رہی ہے، نکال رہی ہے. البتہ رفضاً باطن، حتماً و جزماً، بغیر یعنی وہ اس کے کہ اس میں کوئی مشکل ہو نہیں، اصل بغیر شک و تردید، مشکل سے مراد وہی شک، بغیر شک و تردید کے بالقطع والیقین عقل حکم کر رہی ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنا اور نہ ہی اس نے خود اپنے کو وجود دیا ہے. وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي يُصْدِرُهُ عَقْلُ كُلِّ إِنسَانٍ، کہتے ہیں یہ حکم جس کو ہر انسان کی عقل نے صادر کیا، حکم لگایا، کائناً من کان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، یا پھر دہری ہی کیوں نہ ہو، کمیونسٹ ہو، ہر جو بھی ہو، کہتے ہیں کہ یہ ہر انسان کی عقل حکم لگا رہی ہے کہ یہ چیزیں نہ خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، نہ انہوں نے خود کو وجود دیا ہے. لا يستند الى شيء سوى النظر الى ماہیت النظام و طبیعته. اچھا، یہ حکم عقل مستند نہیں ہے سوائے ایک شے کے، کسی اور شے کی طرف، وہ ہے کہ اس نظام، ماہیت نظام کی طرف اور طبیعت نظام کی طرف، یہ جو سسٹم تھا اس کا، اس کی طرف صرف منسوب ہے اور نسبت ہے اس کی طرف. التی تأبى التحقق بلا فاعل، یہ جو آپ نے اس کمپیوٹر کی یا مثلا موبائل کی یا گھڑی کی یا دوسری چیزوں کی جو نسبت دی، یہ بغیر فاعل عاقل و مدبر کے متحقق ہونا ان چیزوں کا اور نسبت دینا، یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے. اصلا جب بھی نسبت دی جائے گی تو ایسے شخص کی طرف نسبت دی جائے گی کہ جو بنانے والا ہو، عاقل ہو، مدبر ہو اور ماہر فن ہو اپنے اس میدان میں. وَهَذَا الَّذِي يَجْرِي مَعَ الْعَقْلِ فِي الْمَصْنُوعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، کہتے ہیں وہ شے جو مصنوعات بشریہ میں عقل جو عقل کے ساتھ جو جاری ہے، یعنی مقصد ہے کہ جو مصنوعات بشریہ میں جس طرح عقل کام کر رہی ہے اور حکم لگا رہی ہے، بالکل یہی چیز یتکرر بعینہ، یہ چیز تکرار ہوگی بعینہ اذا لاحظ الموجود الطبیعی العظیم، جب عقل ملاحظہ کرے، مشاہدہ کرے، دیکھے ایک موجود طبیعی عالیشان کو. یعنی میری مراد موجود طبیعی عظیم سے کائنات ہے، اور جو کائنات میں چیزیں موجود ہیں، وجود الکون وما فیہ من کائنات، فیرا کل اجزائہ فی ارضہ و سمائہ، بس عقل دیکھتی ہے تمام کون کے اجزاء کو، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، مترتب ترتیب کے ساتھ دیکھتی ہے ہر جز کو اپنی اپنی جگہ پر مترتب اور متناسق، اور متناسق و جو کام جس کا ہے، جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا، وہ انجام دیتے ہوئے. مثلا سورج کا کام، چاند کا کام، یہ جو فلکیات ہیں ان کا کام، نظام شمسی کا کام اپنی جگہ پر، زمین کا کام اپنی جگہ پر، ہر شے جس کو جس ہدف کے لیے خلق کی گئی وہ اپنے اس کام میں مثلا تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہے بغیر شرائط کے تو نہیں ہے، بغیر ظروف کے تو نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ظروف اور علاقات کی ضرورت ہے، شرائط کی ضرورت ہے.
ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة في نسبها ضبطا عجيبا مدهشا لفرط دقيق لفرط دقته وإحكامه. کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ شرائط و ظروف اور علاقات ہیں کہ جن کو یعنی اس نسبت میں ضبط کر دیا گیا ہے اور قید کر دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، لیکن ایک عجیب ضبط کہ انسان کو بہت زیادہ مدہوش کر دیتا ہے در واقع کہ کتنی دقت ہے اور کس حد تک احکام اور اتنا اتقان ہے ان امور میں، چاہے جو زمین میں ہو یا آسمان میں یا ان کے درمیان میں. والمناسبہ لحاجت کل موجود، اور ہر موجود کے لیے جو ضرورت ہے اس کے متناسب ہونا، ٹھیک ہے، بحیث لا یختل فی وظیفتها، اس طرح کہ وہ چیز اپنے جو ذمہ داری اور وظیفہ ہے جو اس میں خلل نہیں ڈالتی، تخلف نہیں ہوتا، اس میں تخلل نہیں ہوتا، اس میں اور اس میں اضطراب نہیں ہوتا. یہ سورج کی ایک خاص جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا ہے، اور چاند کی اسی طرح اور دوسری چیزوں کو اس طرح. خب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کی برقرار رہنے کا سبب ہے. اگر یہ چاند سورج یہ جو نظام شمسی ہے درہم برہم ہو جائیں تو یہ کائنات کا نظام باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. لہذا کائنات کے برقرار ہونے کے لیے اور اس کے مستمر استمرار کے لیے، اس کے دوام کے لیے اور مخلوقات کے تکامل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح رہیں. یر العقل ذالک، عقل اس بات کو مشاہدہ کرتی ہے. مشاہدہ سے مراد یہ ہے حکم لگاتی ہے، دیکھتی ہے سے مراد وہی ہے. فیحکم، پس عقل جب مشاہدہ کرتی ہے ان امور کو، ان امور کا مشاہدہ کرتی ہے تو فیحکم بما حکم بہ، تو وہی حکم لگاتی ہے جو مصنوعات بشری میں حکم لگا رہی تھی. مصنوعات بشری میں یہی عقل کہہ رہی تھی نا، یہ خود بخود اس نے اپنے آپ کو وجود نہیں دیا اور نہ ہی کسی اور وہ اچانک ہو گئی، نہیں، نہ صدفتاً ہو گئی ہے یا ناگاہ ایک ذرے نے اس کو وجود دیا ہے، نہ ہی پھر بلکہ من استحالت وجودہ الا من فاعل عاقل شاعر مدبر عظیم القدرت و واسع علم. بس وہی حکم لگاتی ہے کہ اس کائنات کو بھی جو بنانے والی ذات ہے وہ عاقل ہے، شعور رکھتی ہے، صاحب تدبیر ہے، عظیم القدرت ہے اور واسع العلم ہے. ٹھیک. کہتے ہیں کہ اس حکم میں عقل کا جو پرچم ہے وہ صرف ماہیت نظام ہے اور طبیعت نظام ہے. خود ماہیت نظام اور طبیعت نظام جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ بغیر فاعل عاقل مدبر کے یہ نظام نہیں ہو سکتا خود بخود ایسے. لہذا پرچم دار جو ہے اس حکم عقل کا، اس حکم میں یہ ورائد العقل الوحید فی حکم ہی حاضہ نہیں ہے سوائے ماہیت نظام اور طبیعت نظام کے، کہ جو ماہیت قبول نہیں کرتی کہ متحقق ہو جائے بغیر فاعل کے کہ جو عاقل ہو اور مدبر ہو. سواء کان نظاما من صنع البشر، فرق نہیں ہے کہ نظام جو ہے وہ انسان کے بنائے ہوئے نظاموں میں سے ہو یا پھر نظام کونی ہو جو کائنات کا نظام ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ایک موبائل میں جو ایک نظام ہے اور ایک کمپیوٹر میں جو ایک نظام ہے یا لیپ ٹاپ میں جو ایک نظام ہے
یا پھر ٹیبلٹ میں جو ایک نظام ہے، گھڑی میں جو ایک نظام ہے، ہر یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی چیزیں ہیں۔ وَبِهَذَا الْبُرْهَانِ خَلَّصْنَا إِلَى النَّتِيجَةٍ، کہتے ہیں اس برہان کے ذریعے سے ہم اس نتیجے تک پہنچے، یعنی یہ نتیجہ خلاصے کے طور پر لیتے ہیں، وہ نتیجہ یہ ہے جو خلاصے کے طور پر اس برہان سے ہم نے لیا، وہ یہ ہے وَهِيَ أَنَّ لِلْكَوْنِ وَمَوْجُودَاتِهِ خَالِقًا عَظِيمًا قَادِرًا عَالِمًا خَلَقَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ، کہ بے شک اس کائنات اور اس کی موجودات کے لیے ایک خالق ہے جو عظیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، جس نے ان کائنات اور موجودات کائنات کو خلق کیا اور ان سب کو عدم سے وجود کی طرف لایا ہے۔ یہ برہان نظم، برہان النظم فی الکتاب، وإلی برہان النظم اشار تعالی فی سورۃ البقرہ بقولہ، خداوند متعال برہان نظم کا اشارہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین کے خلق کرنے میں اور آسمانوں کے خلق کرنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو آسمان سے اللہ پانی کو نازل کرتا ہے جس کے ذریعے سے زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی خدا زندہ کرتا ہے فلاں فلاں، یہ سب چیزیں یہ آیات ہیں اس قوم کے لیے جو عقل و شعور سے کام لے رہی ہے، عقل سے۔ فَإِنَّ فِي مَا ذَكَرَتْهُ الْآيَةُ مِنْ ظَوَاهِرِ الْكَوْنِيَّةِ، کہتے ہیں کہ بے شک آیت جن ظواہر کونیہ کو ذکر کر رہی ہے، التی، یہ ظواہر کونیہ کہ تخضع لأدق النظم، یہ دقیق ترین نظم ان پر حاکم ہے، تخضع لفلان یعنی وہ چیز حاکم ہے اس پر، دقیق ترین نظم ان پر حاکم ہے، اس ظواہر کونیہ پر، یعنی اس سماوات پر، اس عرض پر، رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے پر، کشتیوں پر اور زمین وغیرہ یہ سب، اور تصریف الریاح، یہ ہواؤں کے چلنے، اور یہ جو بادل ہیں جن کو مسخر کرتی ہے ہوا ادھر سے ادھر، یہ ان سب چیزوں میں دقیق ترین نظم کار فرما ہے اور حکم فرما ہے، فیما بینہ لتأتی بما ينفع الناس، تاکہ لوگ جو ہے وہ فوائد ان سے حاصل کر سکیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور موجودات کی بقا کی ضمانت بھی اس نظم دقیق کے سائے میں ممکن ہے۔ ان فیہا لآیات و دلالات، بے شک ان تمام ظواہر کونیہ، مراد آسمان، زمین اور وغیرہ وغیرہ یہ چیز ہے، یہ ان کو ظواہر کونیہ کہتے ہیں، ان میں نشانیاں ہیں، دلالات ہیں، علی وجود قوت قاہرۃ قادرۃ، کہ ایک ایسی طاقت جو قاہرہ ہو، قادرہ ہو، عالمہ ہو، جس نے ان سب کائنات کے مظاہر کو خلق کیا ہے، اور ان سب کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ لا یشک فی ذالک ذو لب، کوئی بھی صاحب عقل، صاحب خرد، صاحب لب شخص شک نہیں کرتا، کیوں؟ لأن النظام لا بد له من منظم، کیونکہ نظام ہمیشہ منظم چاہتا ہے، نظام بغیر منظم کے ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ جیسے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کائنات میں کسی ایک شے کے لیے نظم ثابت ہو جائے، ضروری نہیں کہ پوری کائنات کے نظم کو ہم ثابت کرنے کے پیچھے، نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی، ایک شے میں اگر نظم ثابت ہو گیا کائنات کی ایک شے میں، تو یہ پرانے نظم جو ہے وہ یہی پھر وہاں آئے گا اور جاری ہوگا،
ضروری نہیں ہے کہ ہم کائنات کی ہر چیز کے نظم ثابت کرنے کے پیچھے لگے رہیں. بس آخری نقطہ یہی تھا انشاءاللہ. باقی جو گفتگو ہے برہانی نظم میں ایک دو کتابوں کے حوالے میں دے رہا ہوں، انشاءاللہ کتابوں کو دیکھیے، میرے خیال میں کافی رہے گا اتنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل